بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے دل میں بھی گھر سے باہر نکلنے کی خواہش ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے ملاقات کرے، اور بعض اوقات اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ان کاموں کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو حکم ہے کہ گھر میں قرار سے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں تالا لگا کر عورت کو اندر بند کر دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر کسی زمانے میں بھی روزی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ شادی سے پہلے اس کی مکمل کفالت باپ کے ذمے ہے، اور شادی کے بعد اس کی تمام کفالت شوہر کے ذمے ہے۔ لیکن جس عورت کا نہ باپ ہو، نہ شوہر ہو، اور نہ معاشی کفالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو معاشی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جانا پڑے گا۔ اس صورت میں باہر جانے کی اجازت ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لیے بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ گھر سے باہر بھی لے کر گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کیا عائشہ کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ زمانہ سادگی اور بے تکلفی کا تھا، اور اس وقت ان صحابی کا ذہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صاف جواب دے دیا، یعنی اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے پھر انکار فرما دیا کہ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد تیسری مرتبہ آ کر پھر دعوت دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیں۔ آپ نے پھر وہی پوچھا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے؟ اب کی مرتبہ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آپ کے ساتھ دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا، اب میں دعوت قبول کرتا ہوں۔ روایت میں تو اس کی صراحت نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب کوئی شخص آپ کو دعوت کرتا، آپ ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگاتے، بلکہ آپ کا معمول یہی تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس کو قبول فرما لیتے تھے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو صحابی آپ کی دعوت کر رہے تھے، شاید ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی میل اور کدورت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کدورت کو دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائی۔ یہ دعوت مدینہ طیبہ میں نہیں تھی، بلکہ مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایک بستی میں یہ دعوت تھی۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں ایک کھلا میدان آیا جس میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانا ایک جائز تفریح تھی۔ ایک جائز تفریح کا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام فرمایا، کیونکہ ایک خاتون کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس قسم کی تفریح کی اجازت ہے بشرطے جائز حدود میں ہوگی، بے پردگی کے ساتھ نہ ہو اور غیر محرموں کے ساتھ نہ ہو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا واقعہ اور دوڑنے کا واقعہ ایک ہی سفر میں پیش آیا، البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں واقعات علیحدہ علیحدہ سفر میں پیش آئے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر باہر نکلنے کے لیے شرط لگا دی کہ پردے کی پابندی ہونی چاہیے اور اپنے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی اگر کبھی نکلنے کی ضرورت ہو تو اس طرح زیب و زینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو جیسا کہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھی، اور ایسی آرائش اور زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلو جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو، بلکہ حجاب کی پابندی کے ساتھ پردہ کر کے نکلو اور جسم ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا ہو۔ ہمارے زمانے میں تو برقعے کا رواج ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چادریں استعمال ہوتی تھی، اور وہ چادریں سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چھپا لیتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن اس کے باہر نکلنے سے فتنے کا اندیشہ ہے، اور اس فتنے کا سدباب پردہ کے ذریعے ہوگا، اس لیے حجاب کا حکم عائد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو غلط خیالات سے نجات عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔